الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ولم يؤخر كبيرنا فليس منا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم، عزیزان گرامی، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایسی نصیحتیں فرمائی ہیں اگر ہم لوگ ان نصیحتوں پر عمل کرنے لگ جائیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا دنیا والے اور ہمارے ساتھ رہنے والوں میں ہم ایک بہترین انسان شمار کیے جائیں گے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن باتوں کی تعلیم ہمیں دی ہے وہ انہی باتوں کی تعلیم دی ہے جس کو انسان پسند کرتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان تعلیمات کو پس پشت ڈال کر نظر انداز کر کے اپنی مرضی کے موافق من چاہی زندگی گزارنے کے عادی ہو گئے. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ نہ ہمارے اپنوں میں ہمارا کوئی مقام ہے، نہ غیروں کی نظر میں ہماری کوئی عزت ہے. یہ بات ہم کو جاننا چاہیے ہم جو کریں وہ ہر ایک کو اچھا لگنا کوئی ضروری نہیں. جیسے دوسرے لوگوں کی بہت سی چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، ایسے ہی ہماری بہت سی چیزیں لوگوں کو بھی اچھی نہیں لگتی.
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر چیز لوگوں کو اچھی لگے، بھلے لوگوں کی چیز ہمیں اچھی لگتی ہو یا نہ لگتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سماج اور معاشرے میں، خاندان اور قبیلے میں دن بدن ہم بے حیثیت ہوتے جا رہے ہیں۔ حد یہاں تک پہنچ گئی کہ باپ بیٹوں کو نہیں پسند کر رہا ہے، بیٹوں کو باپ کا کیریکٹر نہیں پسند آ رہا ہے۔ بھائی آپس میں ایک دوسرے کے اخلاق سے متاثر ہونے کے بجائے متنفر ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سلوک اور برتاؤ مذہب کی تعلیم کی روشنی میں نہیں کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ گویا ہم اپنی مرضی کو دوسرے پر مسلط کر رہے ہیں۔ باپ اپنی مرضی کو مسلط کر رہا ہے، اولاد اپنی مرضی کو ماں باپ پہ مسلط کر رہی ہے، بڑے چھوٹوں پہ اپنی مرضی کو چلا رہے ہیں۔ چھوٹوں کا خیال یہ ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق میں کب تک چلوں۔ چھوٹوں کا تصور یہ ہے کہ میں ان کی مرضی کے مطابق چلنے کا پابند تھوڑی ہوں، میری اپنی لائف ہے، میری اپنی زندگی ہے۔ اپنی مرضی دوسرے پر مسلط کرنے کے یہ نتائج ہوتے ہیں۔ چھوٹے اور بڑے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جینے کا سلیقہ بتایا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اور ایسا طریقہ اور ایسا سلیقہ بتایا ہے جس کو ہر انسان پسند کرتا ہے۔ انسانی مزاج اسے قبول کرتا ہے۔ یہ نبی کی تعلیمات ہیں تو پوری انسانیت کو پیش نظر رکھ کر تعلیم دی جاتی ہے۔ ہم اگر کوئی مشورہ دیں، ہم کوئی حکم دیں، ہم کوئی بات بولیں تو اس میں ہماری مرضی کا دخل ہوتا ہے، ہماری پسند اور ناپسند کا دخل ہوتا ہے، ہمارے فائدے کا کو پیش نظر رکھ کر ہم وہ بات بولتے ہیں۔ لیکن نبی جو جن باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور نبی جن باتوں کا حکم دیتے ہیں اس میں پوری انسانیت کے مزاج کا لحاظ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ اس میں چھوٹوں کا بھی فائدہ ہو، بڑوں کا بھی فائدہ ہو، امیروں کا بھی فائدہ ہو، غریبوں کا بھی فائدہ ہو، مالک کا بھی فائدہ ہو، ملازم کا بھی فائدہ ہو۔ ان تمام لوگوں کا مزاج اس بات کو پسند کرتا ہو، اس طرح کی نبی کی تعلیم ہوتی ہے۔ ہماری بات میں وہ چیز نہیں ہوتی، یا تو ہمارا فائدے کی بات ہم کریں گے، ہمارے کاروبار کے فائدے کی ہم بات کریں گے، ہمارے گھر کے فائدے کی ہم بات کریں گے، ہمارے خاندان کے فائدے کی بات کریں گے۔ لیکن نبی جس بات کا حکم دیتے ہیں، نبی جس بات کی تعلیم دیتے ہیں، اس میں پوری انسانیت کا نفع پیش نظر ہوتا ہے، اور ہمارے پیش نظر صرف ہماری ذات، ہمارا گھر ہوتا ہے۔
اسی لیے جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرویاں عطا فرمائی، اللہ نے انہیں عزتیں عطا فرمائی، اللہ نے ان کو سرفرازیاں عطا فرمائی. اپنے تو اپنے، پرایوں نے ان کی عزت کی، رشتہ دار تو رشتہ دار، غیروں نے ان کا احترام کیا. اپنے مذہب کے لوگ چھوڑ کر دوسرے مذہب کے لوگوں نے ان کی قدر کی. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی نصیحت کی ہے. پہلی بات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، حضور نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، چاہے وہ چھوٹا عمر کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ چھوٹا حیثیت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ چھوٹا تعلیم کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ چھوٹا ملازمین کے درمیان میں چھوٹا رتبہ والا کیوں نہ ہو. کئی قسم کے لوگ چھوٹے ہوتے ہیں، جتنا چاہے اس کو پھیلا لو وسیع ہوتا ہے مضمون. تو اللہ کے نبی نے ہم کو حکم دیا کہ چھوٹوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، کیونکہ آپ بڑے ہیں، آپ کا ظرف وسیع ہونا چاہیے، آپ کی سوچ بڑی ہونا چاہیے، آپ کا قلب وسیع ہونا چاہیے، آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ بڑے ہیں. یہ بات ان سب لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں. بڑے کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں اس سے زیادہ سمجھدار ہوں، میں اس سے زیادہ تجربے کار ہوں، میں اس سے زیادہ معلومات رکھتا ہوں، اس سے زیادہ مجھے علم ہے. تو حضور نے فرمایا جو چھوٹوں پر رحم کرتا ہے وہ بڑا ہے، اور جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا. بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ بڑا تلخ رویہ اختیار کرتے ہیں، سخت موقف، بات کریں تو اس میں جھڑکی، الفاظ میں سختی یا نامناسب الفاظ، یا چھوٹوں کے عزت اور وقار کا لحاظ کیے ہوئے بات کرنا، ان کی حیثیت کو بالکل نظر انداز کر دینا، یا ان کے مقام کو بالکل گرا دینا، یا ان کو بالکل بے حیثیت سمجھ لینا، یہ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے. اگر کسی بات سے چھوٹوں کو روکنا بھی ہو تو ایسے لفظ لوگ بولتے ہیں کہ چھوٹے کے دل پر چوٹ پڑتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی گفتگو نہیں کرنا چاہیے. ایسی گفتگو نہیں کرنا چاہیے. تمہاری گفتگو کے اندر رحم ہو. اگر کسی کو کسی بات سے منع بھی کر رہے ہیں، جیسے ایک باپ ہے اپنے بیٹے کو منع کر رہا ہے، ایک ماں ہے اپنے بچوں کو کسی بات سے منع کر رہی ہے، تو لہجہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اولاد کے دل میں اس بات کا خیال ہو کہ ہمارے باپ کو ہماری عزت کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے. ہمارے باپ کو ہماری عزت کا کوئی لحاظ نہیں ہے. بعض ماں باپ ہوتے ہیں
جو خاندان والوں کے سامنے اپنے بچوں کو جو چاہے بول دیتے ہیں، پرائے لوگوں کے سامنے جو چاہے بول دیتے ہیں، گفتگو کریں گے تو جھڑک کر، بات کریں گے تو بے رخی سے، الفاظ بولیں گے تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، اور زام یہ ہوتا ہے کہ صاحب ہم ماں باپ ہیں۔ ماں باپ ضرور ہیں لیکن انلمیٹڈ اختیارات نہیں ہیں آپ کو، آپ اللہ رسول کے حکم کے پابند ہیں، انلمیٹڈ اختیارات نہیں ہے جس کو جو چاہے بولے۔ دوسروں کی عزت نفس کا خیال کیے بغیر بولے، اس کا اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا ہمارا پابند ہے، لیکن ہم کسی کے پابند ہے یا نہیں ہے؟ ہم پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے، ہم پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے، ہم پابند ہیں اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے، ہم پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا چھوٹوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، نصیحت ہو خیر خواہانہ جذبے کے ساتھ، نصیحت ایسی ہو جس میں خیر خواہی چھلکتی، ہمارا درد عیا ہو کر سامنے آتا ہو، بچے پہ ظاہر ہو کہ ہمارا باپ ہمارے اس معاملے کو لے کے فکر مند ہے۔ میری اس حالت سے میرا باپ پریشان ہے، بیٹی کو محسوس ہو کہ میرے اخلاق سے میرا باپ مطمئن نہیں ہے، میرے کردار سے میرا باپ مطمئن نہیں ہے۔ الفاظ ایسے جچے تلے بولے جائیں کہ جس کے اندر نصیحت کا پہلو بھی ہو، درد کا پہلو بھی ہو، اس میں نصیحت بھی ہو، اس میں درد کا اظہار بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف بلاؤ لوگوں کو، نماز کی طرف بلانا ہے، روزے کی طرف بلانا ہے، شراب چھوڑانا ہے، جوا چھوڑانا ہے، غلط کام چھوڑانا ہے، تو کیا آپ چورستے پہ کھڑے ہو کے گالیاں دیں گے لوگوں کو؟ یا بیٹے کو جوتے سے چوراہے پہ ماریں گے؟ یا خاندان والوں کے سامنے اسے بے عزت کریں گے؟ یہ طریقہ نہیں بتایا گیا۔ طریقہ کیا بتایا گیا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ کام کرو، پلاننگ ایسی کرو، تمہاری پلاننگ ایسی ہو کہ بچہ اسے قبول کرے، چھوٹا بھائی اسے قبول کرے، چھوٹی بہن اس بات کو مان لے، اولاد اس بات کو تسلیم کرے۔ حکمت ہو، دکان میں کام کرنے والا ہمارا ملازم ہماری بات کو قبول کرے، ہمارا ماتحت ہماری بات پر سوچنے پہ مجبور ہو، حکمت ہو اس کے اندر۔ دوسری بات قرآن نے کہا والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کرو، نصیحت کرو اچھی کرو۔ اب اچھی نصیحت گالی تو نہیں ہو سکتی، جھڑکی تو نہیں ہو سکتی، تلخ اور کرخت الفاظ تو نہیں ہو سکتے، جچے تلے الفاظ، نپے تلے بول، جس کو انسانی مزاج قبول کرنے پر آمادہ ہو، ان الفاظ پر غور کرنے کی دعوت ہو۔ یہ تعلیم ہمارے نبی کی ہے کہ
کہ چھوٹوں کو نصیحت کرو لیکن تمہارا انداز بے رحمانہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، بڑا مقام ہے ان کا۔ ان کی والدہ نے بچپن ہی میں ان کو حضور کی خدمت میں چھوڑ دیا تھا۔ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں، آپ کے گھر کے کام کاج کرے، آپ کی ضروریات کے کام کاج کرے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک حضور کے پاس رہے، 10 سال تک ان کا کام ہی حضور کی خدمت کرنا تھا، باقی اور کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ بچے تھے، حضور کبھی ان کو بازار بھیج دیتے کہ بیٹے فلاں چیز لاؤ، اب باہر نکلتے تو بچپن کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ مدینے کی گلیوں میں ان کے ہم عمر بچے کھیلتے رہتے تھے، تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کھیلنے میں شامل ہو جاتے، ان کا بچپن کھینچتا انہیں کھیلنے پر، تو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یا کبھی ایسا ہوتا کہ بچے کھیلتے رہتے تو خود کھڑے ہو کے دیکھتے تماشائی بن کر، اور ادھر حضور انتظار کرتے رہتے۔ پھر انہیں یاد آتا کہ ارے میں تو اس کام سے نکلا تھا، تو پھر جا کے وہ کام کر کے آتے۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی، لیکن ان 10 سالوں میں، حضرت انس کی بات ہے، ان 10 سالوں میں ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھ سے کہا ہو کہ انس تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں نہیں کیا۔ کبھی میری غلطی پر حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں، اور بچپن کی وجہ سے مجھ سے یہ غلطیاں ہوتی تھی۔ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا سلیقہ سکھایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چھوٹوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، اس بات کو عملی طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا۔ رحم سے، اعلیٰ اخلاق سے، بلند کردار سے آدمی جتنا متاثر ہوتا ہے آپ کی جھڑکی سے متاثر نہیں ہوتا۔ ہماری گالی سے دکان کا بچہ متاثر نہیں ہوتا، پیچھے جا کے اس سے بڑی گالی آپ کو دیتا ہے، سامنے نہیں دے گا، پیچھے دے گا، متاثر نہیں ہوتا۔ متاثر آدمی اخلاق سے ہوتا ہے، متاثر آدمی کیریکٹر سے ہوتا ہے۔ آج ہمارے جتنے بھی چھوٹے ہیں وہ ہم سے متاثر نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سامنے ہمارے کچھ نہیں بولتے، لیکن پیچھے ہماری تعریف بھی تو نہیں کرتے کہ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرتا۔ اور اس کی تعلیم دی گئی کہ تم رحم کرو چھوٹوں کے ساتھ۔ مسجدوں میں بھی دیکھنے میں آتا ہے، بچے آتے ہیں نماز کے لیے، بڑوں کا سلوک ان کے ساتھ بڑا برا ہوتا ہے، بڑا برا سلوک ہوتا ہے۔ انداز ایسا اختیار کرتے ہیں کہ آئندہ بچے مسجد نہ آئیں، اور یہ بڑے یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، وہ بچے بھی ویسے ہی بیٹھے، بالکل بیٹھیں گے، لیکن آپ کی عمر آنے کے بعد وہ بھی بیٹھیں گے۔ جب وہ آپ کی عمر کے ہو جائیں گے تب بیٹھیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہتے یا پڑھتے رہتے، حضرات حسنین کریمین حضور کی پیٹھ پہ چڑھ جاتے تھے، حضور کچھ نہیں بولتے تھے۔ حضور سجدے میں ہیں، جا کے حضور کی پیٹھ پہ بیٹھ گئے، اور جتنی دیر بیٹھے رہتے سجدہ اتنا لمبا کرتے آپ۔
ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، لہجہ سخت ہونے سے سامنے والا نصیحت حاصل نہیں کرتا، لہجے میں نرمی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ دونوں کو حکم ہوا تھا فرعون کے پاس جا کے بات کرو اس سے، جاؤ فرعون سے کو دعوت دو دین کی، حالانکہ وہ انا ربکم الاعلی کہتا تھا، وہ تو ربوبیت رب ہونے کا دعوے دار تھا۔ اللہ نے نصیحت کی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو، دونوں پیغمبر، کہا کہ دونوں جا کے بات کرو فرعون سے۔ تو جب یہ دونوں جا رہے تھے تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو نصیحت کی، وہ نصیحت قرآن میں مذکور ہے۔ اللہ نے ان سے فرمایا تم جا تو رہے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنا، کیا بات یاد رکھنا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، یہ مت سوچنا کہ اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ روئے زمین کا سب سے بدترین آدمی ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا باغی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ نصیحت جو ہوتی ہے اگرچہ حق بات کی کیوں نہ ہو، انداز اچھا ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ حق بات بول رہے ہیں، ہم حق بات بول رہے ہیں، بالکل حق بول رہے ہیں، لیکن بولنے کا سلیقہ سیکھو۔ حق بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا جائے، دوسرے کے مقام اور مرتبے اور رتبے اور عمر کا لحاظ کیے بغیر بولا جائے، حق بات یہ نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نصیحت فرمائی فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تمہاری گفتگو میں نرمی ہونا چاہیے، نرم گفتگو کرو، تمہاری گفتگو میں نرمی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نصیحت کرنے جا رہے ہو، اور ہماری نصیحت لڑنے کے انداز کی ہوتی ہے، اور زام کیا ہوتا ہے؟ بولے ہم حق بول رہے ہیں۔ نہیں پسند کیا اللہ نے اس انداز کو، اس انداز کو نہیں پسند کیا۔ اللہ نے جس انداز کو پسند کیا وہ یہ ہے کہ تمہاری گفتگو میں نرمی ہو۔ آدمی اخلاق سے متاثر ہوتا ہے، اعلیٰ کیریکٹر سے متاثر ہوتا ہے، بد اخلاقی کے انداز سے کوئی بھی متاثر نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی ہو تمہاری گفتگو میں۔ کس کو نصیحت ہو رہی ہے؟ وقت کے نبی کو نصیحت ہو رہی ہے۔ کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ روئے زمین کے سب سے برے آدمی کے بارے میں نصیحت ہو رہی ہے۔ نرمی اختیار کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَأَوْ يَخْشَىٰ، کہ شاید تمہاری نرم گفتگو، اچھا انداز اس کو نصیحت حاصل کرنے کا موقع فراہم کرے، شاید وہ تمہاری نرم گفتگو سے وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ بڑوں کے چھوٹوں کے سلسلے میں بڑوں کو اللہ نے یہ حکم دیا، اور اللہ کے نبی نے یہ ہدایت بتائی۔ دوسری بات اس حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ فرمائی وَلَمْ يُؤَخِّرْ كَبِيرًا، پہلے بڑوں کو نصیحت کی حضور نے چھوٹوں کے بارے میں، اب آگے چھوٹوں کو حکم دے رہے ہیں بڑوں کے بارے میں۔ بڑوں سے یہ کہا کہ چھوٹوں کے ساتھ رحم کرو، اب چھوٹوں کو فرما رہے ہیں بڑوں کی تعظیم کرو، بڑوں کی عزت کرو، چاہے وہ آپ کے اپنے عزیز ہو یا نہ ہو، رشتہ دار ہو یا نہ ہو، لیکن عمر میں آپ سے بڑے ہیں وہ، اور لفظ عام ہے یہاں پر
مومن ہو یا غیر ہو، اپنے مذہب کا ہو یا دوسرے مذہب کا ہو، اس کی عمر تقاضا کر رہی ہے کہ تم اس کی عزت کرو، کیونکہ وہ تم سے عمر میں بڑا ہے۔ رشتہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، عمر میں بڑا ہے لہذا وہ احترام کے قابل ہے۔ مدینہ منورہ کی گلی سے حضور گزر رہے تھے، آہٹ محسوس ہوئی کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے، پلٹ کے دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی آ رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے اور اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ آئیے آپ آگے آ جائیے۔ جس کی تعظیم حضور کر رہے ہیں، جس کو عزت دے رہے ہیں، وہ ایک یہودی تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا۔ وہ ایک یہودی تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا، لیکن حضور اپنے اعلیٰ اخلاق پیش کر رہے ہیں اور اس بوڑھے آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے آئیے۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے چلیے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، آپ آگے چلیے، اس لیے کہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، لہذا آپ آگے رہیے۔ جہاں تک مرتبے کا تعلق ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ ہیں۔ یہاں حضور نے اپنا رتبہ نہیں پیش کیا، بلکہ یہ فرمایا عمر میں آپ بڑے ہیں، تقاضا یہ ہے کہ آپ آگے چلیے۔ آج یہ اعلیٰ اخلاق ہم میں نہیں پائے جاتے۔ کیا ہمارے گھرانوں میں بڑوں کی عزت ہوتی ہے؟ کیا ہمارے مسجدوں میں یہ عزت دیکھنے میں آتی ہے؟ کیا بازاروں میں چھوٹوں کو بڑوں کی عزت کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے۔ ہاں، اگر مالدار ہے، عمر میں ہم سے چھوٹا ہے تو بھی عزت کریں گے۔ مالدار ہے، عمر میں ہم سے چھوٹا ہے تو بھی اس کی عزت کریں گے۔ غریب ہے اور عمر میں ہم سے بڑا ہے، تب اسے پوچھ کے پھینک دیں گے، اس کا کوئی لحاظ نہیں۔ ہمارے دلوں میں مال کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، انسانوں کی محبت نہیں ہے۔ سگا چچا، سگا ماموں، سگا خالو، سگا پھوپا، سگی خالہ، سگی پھوپھی، سگی بہن، اگر غریب ہے تو وہ ہر جگہ نظر انداز کی جاتی ہے، ہر جگہ نظر انداز۔ دعوت میں نظر انداز، بازاروں میں نظر انداز، ہر جگہ نظر انداز۔ پڑوسن اگر مالدار ہے تو ہماری گھر کی شادی میں ہماری خالہ کی بے عزتی کرتے ہیں اور پڑوسن کی عزت کرتے ہیں۔ ہمارے چچا کی بے عزتی کا ہمارا چچا بے عزتی سہتا ہے ہم سے، اور پڑوسی کے ٹیبل کے پیچھے کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے، لیجئے صاحب لیجئے، لیجئے صاحب لیجئے، لیجئے صاحب لیجئے۔ ذہنی غلامی کے شکار ہیں۔ مالداروں کی غلامی مزاج بن گئی ہے۔ مالداروں کی غلامی مزاج بن گئی ہے۔ چچا بیٹھا ہوا ہے ٹیبل پہ، غریب ہے بیچارہ، بھتیجا جا کے اسے نہیں پوچھتا۔ خالو بیٹھا ہوا ہے، بڑا بھائی اچھے کپڑے پہن کے نہیں آیا، کیوں؟ اس کے پاس جو تھے وہی پہن کے آیا۔ چھوٹا بھائی بے عزتی محسوس کرتا ہے کہ بڑے بھائی کو جا کر ٹیبل پہ کہیں کہ بھائی لیجیے، لیکن محلے کے مالداروں کے پیچھے پھرتا ہے، لیجیے صاحب، لیجیے صاحب، آئیے صاحب، بیٹھیے صاحب، کھائیے صاحب۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مالدار کی عزت
مالدار کی عزت صرف مال کی وجہ سے کرنا، صرف مال کی وجہ سے، یہ مالدار ہے، یہ دولت مند ہے، یہ زمیندار ہے، یہ مکاندار ہے، یہ لکھپتی ہے، یہ کروڑ پتی ہے، یہ ارب پتی ہے، تو آپ کو کتنا دینے والے ہیں؟ آپ کو کتنا دینے والے ہیں وہ لاکھوں میں سے؟ آپ کو کتنا ملنے والا ہے ان کروڑوں میں سے؟ پھر کس بات کی عزت کر رہے ہو؟ مالدار وہ ہے، عزت تم کیوں کر رہے ہو؟ دولت مند وہ ہے، آپ کیوں اس کے قدموں میں گر رہے ہو؟ کروڑ پتی ارب پتی وہ ہے، تو آپ اپنے آپ کو ذلیل کیوں کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مالدار کی عزت صرف مال کی وجہ سے کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ انسان کی عزت کرو انسان ہونے کی وجہ سے، چاہے وہ غریب ہو امیر ہو۔ بڑے کی عزت کرو اس لیے کہ وہ عمر میں آپ سے بڑا ہے، چاہے مالدار ہو یا غریب ہو۔ یہ چیز نکل گئی اس حدیث میں، اللہ کے نبی نے جو فرمایا، من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور جو بڑوں کا اکرام نہیں کرتا، بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، فلیس منا، یہ دونوں بھی ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ نہ بڑے قابل ہیں نہ چھوٹے قابل ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں بھی مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ بڑا ہو کر چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، یہ چھوٹا ہو کر بڑوں کا ادب نہیں کرتا۔ بولے یہ دونوں بھی ہماری محفل میں بیٹھنے کے لائق نہیں، مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہونے کے لائق نہیں، ہم ان کو اپنا نہیں سمجھیں گے۔ فلیس منا، یہ ہم، حضور نے فرمایا یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس بات کی تعلیم دی، اتنے بلند اخلاق اور اعلیٰ کیریکٹر کی تعلیم حضور نے ہمیں دی ہے۔ سوچئے اگر ہماری زندگی میں یہ ہو، کیا چھوٹے ہماری عزت نہیں کریں گے؟ بڑوں کی زبانوں پر کیا ہمارے لیے تعریف کے جملے نہیں ہوں گے؟ ایک بوڑھا جا رہا ہے اپنی لاٹھی اٹھانے کے لیے، آپ جلدی سے آگے بڑھے، اس کی لاٹھی لا کے اسے دے دیں، ہاتھ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے۔ ایک بوڑھا اپنی چپل لینے جا رہا ہے، آپ آگے بڑھے، چپل لا کر اس کے سامنے رکھیں۔ ایک بوڑھا آدمی طہارت کے لیے جانا چاہتا ہے، لیکن پہلے سے آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ ضبط کر سکتے ہیں، اس سے کہیں آپ آ جائیے پہلے۔ کہاں ہے یہ اخلاق؟ کئی لائنوں کے اندر، کہیں کرنٹ کی بل، کہیں فلاں کی بل، کہیں فلاں کی بل، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ بوڑھے لوگ ہیں، ان کی عمر اجازت نہیں دیتی ان کو قطاروں میں کھڑے ہونے کی، ان کا ذوق ان کے اندر سے برداشت ختم کر چکا ہے۔ کوئی چھوٹا یہ نہیں کہتا آپ آئیے، میری جگہ پہ آپ کھڑے ہو جائیے، میں آپ کی لائن میں پیچھے چلے جاتا ہوں۔ کیا سٹی بسز میں دیکھنے میں نہیں آتا جوان بیٹھے ہوئے ہیں اور بوڑھے کھڑے ہوئے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسلام نے دنیا کو جو متاثر کیا تھا وہ انہی اخلاق سے متاثر کیا تھا۔ یہی اخلاق تھے جس سے انسان سوچنے پہ مجبور ہوتے تھے کہ ارے یہ ہم جیسا ہی انسان ہے لیکن اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، یہ ہم جیسا ہی انسان ہے اس کے کیریکٹر ہم سے الگ ہے، یہ ہم جیسا ہی انسان ہے لیکن اس کا سلوک اور برتاؤ ہم سے الگ ہے۔ کچھ تو ہے یہاں پر، کچھ تو ہے، وہ کچھ تو ہے انہیں کھینچ کے لاتا تھا اسلام کی۔ آج غیر ہم سے کیا متاثر ہوتا، ہمارا سگا بھائی ہم سے متاثر نہیں، غیر ہم سے کیا متاثر ہوتا، ہمارے خاندان کے لوگ ہم سے، ہمارے اخلاق سے متاثر نہیں،
غیر کیا متاثر ہوتا؟ جس گلی میں ہم رہتے ہیں وہاں ہم سے کوئی متاثر نہیں۔ دوستو کوشش کرو، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔